memory? Memory is the faculty of the brain by which data or information is encoded, stored, and retrieved when needed. Three keywords. It is the faculty. ایک اس صلاحیت کا نام ہے دماغ کی جس کے مطابق کوئی انفارمیشن کو انکوڈ کر کے سٹور کیا جاتا ہے اور پھر جب ضرورت پڑے اس کو واپس لایا جاتا ہے. I'll give you an example of the library. When a new book arrives, the librarian first analyzes it, which subject is that book related to. Then in the section of that subject, that book is stored. And when somebody requires knowledge, that book is retrieved. So memory is just like a good library where you keep on receiving new information, encode it, classify it, place it in a particular place, stored there, and whenever it is needed, it is taken back. Further explanation of the three keywords, that is encoding, storing, and retrieving. Encoding is when information comes into our memory system. And how it comes? It comes from the five senses we have. So sensory input means input from five senses, like seeing, hearing, touching, tasting, smelling, etc. It needs to be changed into a form that the system can cope with, right? So that it can be stored. So what is the mission? Mission is to identify the information coming and encode it and place it where it should be. That is, next important word was storage, where the information is stored, how long the information lasts, what is the duration of that memory, how much can be stored at any time, what is the capacity. When we are talking of this and we are answering these questions, then we are referring to short-term and long-term memories, because their duration of storing and retention is different. We'll discuss it in the coming section. Then the third keyword was retrieval. This refers to getting the information out of the storage. If we can't remember something, it may be because we have been unable to retrieve. I hope you are clear so far. I give you an example from my own experience. I was an active member of the Scout movement when I was in school days. ایک دفعہ ہمارا پورے ڈسٹرکٹ کا کیمپ لگا جس میں پورے ڈسٹرکٹ کے سارے اسکولوں کی اسکاؤٹ کی ٹیمیں آئی ہوئی تھی. دن بھر ہماری اسکول ایکٹیویٹیز رہتی تھی, ہمارے لیکچرز بھی ہوتے تھے, ہماری جو ہے نا پریکٹیکل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھی. ایک دن ہمارے ایک اسکاؤٹ ماسٹر صاحب ہمیں پڑھا رہے تھے, لیکچر دے رہے تھے, اسکاؤٹنگ کے بارے میں ظاہر لیکچر ہوتے تھے. تو ایک نائب قاصد وہ آیا اور اس نے اسکاؤٹ ماسٹر صاحب کو کہا, صاحب آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں, کیمپ انچارج. انہوں نے کہا اچھا جاؤ میں آتا ہوں. پھر انہوں نے لیکچر دینا شروع کر دیے.
کوئی 5 منٹ گزرے پھر وہ نائب قاصد آیا. اس نے کہا جی صاحب کہہ رہے ہیں آپ ذرا جلدی آئیں, مجھے کام ہے. انہوں نے کہا میں کہہ رہا ہوں نا میں ابھی آتا ہوں, آپ چلو. وہ چلا گیا, غائب ہو گیا. اب وہ چلا گیا تو وہ ہمیں جو ہے نا اسکول ماسٹر صاحب کہتے ہیں اچھا بچوں اب بتاؤ, یہی وہ پڑھا بھی رہے تھے اسی ٹاپک کے اوپر. اچھا بچوں اب بتاؤ کہ جب وہ پہلی دفعہ آیا تھا وہ نائب قاصد, پھر دوسری دفعہ آیا تھا 5 منٹ کے وقفے کے بعد, اس کے ڈریس میں آپ نوٹ کیا کوئی فرق تھا یا نہیں تھا؟ ہم سارے ہکا بکا رہ گئے سوال کے. ہم مگن تھے اپنے لیکچر میں. ہم نے کہا ایک فضول بندہ آیا ہے ابھی چلا جائے گا, پھر آیا ہے پھر چلا جائے گا. ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. ہم سب نے اس کو دیکھا. انہوں نے ہمیں پھر یہ بتایا کہ اسکاؤٹ میں ایک کیمز گیم ہوتی ہے. کیم KIM کیم. کیم ایک بندے کا نام تھا. اس نے کہا آپ اسکاؤٹ کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر چیز کو وہ کلوزلی آبزرو کرتا ہے اور میموری میں ریٹین کرتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو. سو انہوں نے جو ہے نا, اب یہ میں آپ کو یہاں واقعی اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم لوگ دن بھر چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. کچھ چیزیں ہماری میموری میں تھوڑے وقت کے لیے آتی ہیں, اور اگر ہم ان کو توجہ نہ دیں, اس قابل نہ سمجھیں کہ یہ اس کو ریٹین کرنا چاہیے, تو وہ فوراً سے کچھ دیر بعد واش آؤٹ ہو جاتی ہیں. وہ جو نائب قاصد آیا تھا صرف فرق یہ تھا, پہلی بار آیا تھا تو اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی, جب دوسری بار وہ آیا تو اس نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی تھی. ہم نے تکے لگائے, ہمارے تکے اکثر ناکام ہو گئے سب کے. ہم نے آبزرو ہی نہیں کیا. ہم نے اس قابل ہی سمجھا کہ یار یہ نائب قاصد آیا, اس نے کیا نارمل ڈریس ہے نا, یا تو کوئی آرٹ ڈریس پہنا ہوگا تو ہمیں اٹینشن ہماری خام خواہ چلی جاتی ہے اور ریٹین کر لیتی, یار یہ دیکھو یہ بابا جی نے نکر کیوں پہنی ہوئی ہے. مثال کے طور پر اگر شارٹس پہنی ہوتی, نکر پہنی ہوتی, وہ چیز ہمیں جذب کر لیتی, آڈ لگتی. سو میموری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ہم ریٹریو وہی چیز کر سکتے ہیں جو ہم نے سٹور کی ہوئی ہوتی ہے. پروسیس کیا ہے جی؟ پہلی سٹیج میں ہوتا یہ ہے انفارمیشن انٹرز تھرو دا سینسری سسٹم. ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا چکھتے ہیں یا سونگتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں. سو انفارمیشن انٹرز تھرو دا سینسری سسٹم رجسٹرنگ ان دا سینسری میموری. اور اس وقت اس کی جو ہوتی ہے میموری, آپ یہ حیران ہوں گے سیکنڈ کیسے گزرتا ہے, ٹک گزر گیا. سیکنڈ کا بھی کم حصہ اس کی جو ہے وہ میموری ہوتی ہے, اور جو ہے وہ پھر یہ اس کے بعد یہ اگر یہ اگلی سٹیج پہ نہ جائے تو یہ اڑ جاتی ہے. سیکنڈ سٹیج کے اوپر کیا ہوتا ہے, سلیکٹو اٹینشن فلٹرز دی انفارمیشن انٹو دی شارٹ میموری. سلیکٹو, کچھ جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے وہ شارٹ ٹرم میموری میں جاتی ہے جی, ٹھیک ہے. اور شارٹ ٹرم میموری کی کیپیسٹی کیا ہے, پہلی اس کی ڈیوریشن کیا ہے, اس کی ڈیوریشن 15 سے 30 سیکنڈ ہے جی, جو ہے اس کی میموری جو ہے شارٹ ٹرم میموری 15 سے 20 سیکنڈ. اور کیپیسٹی کتنی ہے اس کی 7 پلس مائنس 2. پلس مائنس کا مطلب ہے 7 پلس 2 ہوئے 9 اور مائنس ہوئے 5. 5 سے 9 آئٹمس یہ اس کی ٹوٹل کیپیسٹی ہے. پروسیس آپ کو بتا رہا ہوں میموری کا پروسیس. تیسرے پروسیس میں
اگر ہم اس کو انف ریہرسل کرائیں تو وہ میموری ہمارے لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جاتی ہے، جس کی کیپیسٹی ان لمیٹڈ ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ مثال دوں، یہاں پہ اکثر لڑکیاں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر ان کی یہ خاص قسم کی جو میموری بتا رہا ہوں، کس نے کیا کپڑا پہنا ہوا تھا، کس رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، کس طرح جوڑا بنایا ہوا تھا، ہیئر سٹائل کیا تھا، 10 سال پہلے ایک شادی ہوئی تھی، وہ ایک بیچاری نے سوٹ غرارہ سیٹ پہنا تھا اپنی شادی کے اوپر، دوبارہ اس نے غلطی سے اپنے بھائی کی شادی جو تھی اس کے اوپر وہ غرارہ سیٹ پہن لیا، تو فوراً سے کہ اوئے دیکھو اس نے وہ غرارہ سیٹ پہنا ہے جو اس شادی کے اوپر پہنا ہوا تھا۔ اور مرد حضرات کی اکثر اس سلسلے میں میموری یہ ہوتی ہے کہ جو خود وہ کپڑے پہن کے ایک دن پہلے گئے ہوتے ہیں نا، اگلے دن ان کو پتہ نہیں ہوتا انہوں نے کون سے کپڑے پہنے تھے، پھر وہی اٹھا کے پہن کے پھر چل پڑتے ہیں دفتر کی طرف۔ نوٹ کرنے والی کیا بات ہے، آپ کو وہ چیزیں جو آپ کی دلچسپی کا سبب بنے، جس کو آپ اہمیت دیں، جس کو آپ دلچسپی کا سبب بنے، جس کو آپ اہمیت دیں، وہ آپ کے دماغ میں ٹک جاتی ہیں، جس کو آپ اہمیت نہیں دیتے وہ شارٹ ٹرم میموری میں پھک کر کے اڑ جاتی۔ یہاں پہ میں روک رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی تو 49 لوگ ہو گئے ہیں، کہ میں یہ کیا باتیں شروع کر رکھی ہیں آج میں نے۔ یہ جناب میں مینٹل ریٹارڈڈ بچوں کے حوالے سے یہ بہت متعلقہ باتیں ہیں، یہ جنرل ایجوکیشن کے بارے میں متعلقہ ہے، یہ باقی بچوں کے بارے میں متعلقہ ہے، اور مینٹل ریٹارڈڈ کے بارے میں تو خاص طور پہ متعلقہ ہے۔ وہ ان کی میموری نسبتاً شارٹ ہوتی ہے۔ سو میموری کا ہوتی کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا، تاکہ ایز اے ٹیچر آپ جب ان کو پڑھا رہے ہیں تو آپ یہ سارے فیکٹر ذہن میں رکھیں کہ کس طرح آپ ان کی میموری میں کوئی چیز سٹور کروا سکتی ہیں لمبے عرصے کے۔